بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا رشتہ اچانک میری سعودی عرب والی چچی نے مانگا تو ابا نے انکار نہیں کیا اور فوراً دے دیا، کیونکہ چاچی کے اکلوتے بیٹے کو خاندان میں ہر کوئی رشتہ دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بہت کھاتے پیتے اور امیر لوگ تھے۔ یوں جلد ہی میں چچی کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ ہر کوئی میری قسمت پر اش کر رہا تھا، کیونکہ چچی نے گھر کا اوپر والا پورشن مجھے دے دیا تھا اور خود نیچے والے پورشن میں رہنے لگی۔ جب میں امید سے ہوئی تو چچی مجھے زمین پر قدم بھی نہیں رکھنے دیتی تھی اور میرا بہت خیال رکھا کرتی۔ مگر جیسے ہی میں نے بچہ جنا تو فوراً چچی مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی فٹ پاتھ پر پھینک گئی، کیونکہ میں نے جو بچہ جنا تھا وہ… میرا نام شمائلہ ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اپنے سب بہن بھائیوں سے زیادہ پڑھا اور ساتھ ہی ابو کی دکان پر اپنے ہاتھ کے بنے ڈیزائن بھیجنے لگی، جو کافی زیادہ تعداد میں فروخت بھی ہونے لگے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی بوتیک کھولنی ہے، پر ابھی مجھے محنت کرنا تھی۔ میرے ابو کی اپنے کپڑے کی دکان تھی، دونوں بھائی وہی کپڑے کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا اور 2 بہنوں کی شادی بھی ابا نے کر دی۔ بڑے بھائی عظیم کی شادی کی تیاری شروع تھی۔ میرے ابو اپنے ایک بھائی سے بڑے اور باقی بہن بھائیوں سے چھوٹے تھے اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ باقی سب اچھے کھاتے پیتے تھے۔ جب میرے ابو نے اپنی پسند کی شادی کی تو دادا ابو نے انہیں گھر سے نکال دیا، کیونکہ میری امی غیر برادری سے تھی۔ ابو کی کلاس فیلو تھی۔ 3 سال کی محبت کے بعد ابو نے امی سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ دادا ابو میرے بابا کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر کرنا چاہتے تھے، پر ابو کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے۔ دادا ابو نے کسی کی ایک نہ سنی اور ابا کو گھر سے باہر نکال دیا۔ تب ابا کو جاب نہ ملی تو انہوں نے اپنا کاروبار کرنے کا سوچا۔ امی نے میکے سے ملے سب زیور کو ابا کے حوالے کر دیا، بچوں کو ٹیوشن دیتی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر رہی تھی۔ ابا نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی جس سے ان کا کام دن رات ترقی کر رہا تھا، اور وہ چھوٹی دکان اب ایک بڑی دکان میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسی دوران ابا کے ایک دوست نے بڑی آپی کے لیے رشتہ بھیجا۔ ابا کو اور کیا چاہیے تھا، وہ لوگ اچھے گھرانے سے تھے۔ ابا نے اسی وقت ہاں کر دی اور بڑی آپی راحیلہ کی شادی امتیاز سے ہو گئی۔ انہی دنوں اماں کے گھر والے بھی شادی پر آئے ہوئے تھے، سب بہت خوش تھے، اور بڑے ماموں نے انہی دنوں راحیلہ آپی سے چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا، جس پر اماں نے ابا سے مشورہ کرنے اور سوچنے کا بول دیا۔ جب بابا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا اعتراض، تمہارا بھائی ہے اور اس سے اچھی کیا بات ہوگی، بیٹی اپنوں میں ہی رہ جائے گی۔ اور راحیلہ آپی کی شادی پر جمیلہ آپی کی منگنی کر دی گئی۔ ابھی شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دادا ابو کے گھر سے فون آیا۔ دادی تو ابا کے گھر چھوڑتے ہی فوت ہو گئی تھی۔ اب دادا کافی سیریس تھے، ابا کو یاد کر رہے تھے۔ میرے ایک چچا سعودیہ گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان سے شروع میں بات ہوتی رہی، پر وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ جیسے ابو وہاں پہنچے دادا ابو نے معاف کر دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب بھی سعودیہ والے چچا دادا ابو کی وفات پر نہ آ سکے۔ میرے تایا ابا اور ان کی فیملی سب بہت اچھے تھے۔ میری باقی کزن بھی بہت اچھی تھی، ہمارا بہت خیال رکھتی۔ ہمیں ان سے مل کر لگا ہی نہیں کہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں، لیکن وہ صرف ان کا دکھاوا تھا، جس کا اندازہ مجھے آگے چل کر ہوا۔ دادا ابو کے وفات کے 4 دن گزر چکے تھے۔ ابا نے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ تایا ابو نے بہت روکا، پر تائی اشاروں میں تایا ابا کو روک رہی تھی۔ میری اماں نے یہ بات نوٹ کر لی اور اجازت لے کر ہم اپنے گھر آ گئے۔ میری تائی اماں کو ہمارے وہاں رہنا پسند نہیں تھا۔ 4 دن نہ جانے ہمیں کیسے برداشت کر گئی۔ وہاں رہ کر ایک بات نوٹ کی، سب سعودیہ والی چچی کے بڑے گن گایا کرتے تھے، ان کے بیٹے کی وجہ سے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ لوگ بہت امیر تھے۔ کچھ دنوں پہلے اماں سے سنا تھا انہوں نے یہیں لاہور میں اپنا گھر لے کر کرائے پر دیا۔ ابھی ان کے آنے کا اور کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ میری رنگت اپنی ماں جیسی گندمی تھی، موٹی آنکھیں، پیارے نقش نین، لیکن پھر بھی میری آپیاں مجھ پر ہنستی۔ وہ سب گوری رنگت کی تھیں، پر دیکھا جاتا تو سب سے زیادہ پیاری میں ہی تھی۔ بابا نے ہمیشہ سکھایا کہ پیارا وہ نہیں ہوتا جو گورا چٹا ہو، پڑھا لکھا ہو، بلکہ پیارا تو وہ ہوتا ہے جس کا کردار مضبوط ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، اور میں ان کی سب سے پیاری بیٹی ہوں، کیونکہ میں بالکل اپنی ماں کے جیسی ہوں۔ میرے بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے، میرا بہت خیال رکھتے۔
میرا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ پہلے بیٹیوں کی شادی کر دیں پھر بیٹوں کی کریں، پر ایک دن ماموں جنہوں نے جمیلہ باجی کا رشتہ لیا تھا وہ اور ان کی فیملی ہمارے گھر آئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور یہ بھی بتایا کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پہلے سب گھر والے حیران رہ گئے، پھر سب نے حامی بھر لی اور میرے بڑے بھائی رضوان کا رشتہ ماموں کی بیٹی فرحانہ سے ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہوئیں۔ سعودیہ والے چچا کو بھی انوائٹ کیا پر وہ ہمیشہ کی طرح نہ آ سکے۔ میرے بڑے تایا ان کی فیملی میں سب موجود تھے، جس میں میرے تایا کی چھوٹی بیٹی فرخندہ میرے چھوٹے بھائی جنید کے آگے پیچھے تھی۔ میرا بھائی اسے گھاس نہیں ڈال رہا تھا کیونکہ میرے بھائی کے دل میں کوئی اور ہی بسی تھی۔ تائی اور ان کی بیٹیاں عجیب قسم کی نک چڑی تھیں، کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ ابھی بھی یہ سب یہاں صرف سعودیہ والے چچا کی وجہ سے موجود تھے۔ چاچو نے آنے کی حامی بھری تھی، سب کو تھا کہ وہ آئیں گے۔ دادا ابو کی وفات پر نہ آ سکے اور اب شادی پر بھی عین شادی کے دن فون کر کے معذرت کر لی اور سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ مجھے اپنی خالہ سے بہت پیار تھا، وہ بھی شادی پر آئی ہوئی تھیں، ساتھ میں فرحین بھی جو میرے چھوٹے بھائی کی پسند تھی۔ بھائی اور وہ ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے تھے، یہ بات سب گھر والے جانتے تھے، سب صحیح وقت کے انتظار میں تھے۔ آپی رحیلہ بھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اسی دوران ان کی ساس نے رابعہ کو چھوڑ کر میرا رشتہ مانگ لیا اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے، پر ابا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شمائلہ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے اور ابھی رابعہ بھی بیٹھی ہے اور اب 3 بچوں کی شادی کے بعد کم از کم 3-4 سال تک بچوں کی شادی کرنے کی حالت میں نہیں ہوں میں۔ اس شام میری بہن رابعہ نے میری بہت بے عزتی کی۔ انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے اچھا بننے کا شوق ہے تمہیں، اسی لیے جو آتا ہے تمہارا رشتہ مانگ لیتا ہے۔ وہ مجھے کام والی ماسی کہہ کر پکارتی تھی، میں گھر میں سادہ رہتی۔ میری آپی کی بہت سی فرینڈز تھیں، وہ سب کے درمیان میرا مذاق بناتی اور ان کے ساتھ مل کر ہنستی۔ مجھے پرواہ نہیں تھی، مجھے پتا تھا کہ ان کو حسرت صرف میرے ان سے آگے نکلنے میں ہے، اور بابا بھی سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے اسی بات کی خوشی بھی تھی۔ میری بھابھی فرحانہ بہت اچھی تھی، ان سے میری بہت بنتی، ہم مل کر شاپنگ کرتے، مل کر کھانا کھاتے۔ اماں بھی اپنے بھائی سے رشتہ مضبوط ہو جانے پر بہت خوش تھیں۔ ایک طرف ان کی اپنی بیٹی ان کے بھائی کے گھر خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی، دوسری طرف ان کے بھائی کی بیٹی بہت اچھی اخلاق کی مالک تھی، سب کا خیال رکھتی، سب کی جان بسنے لگی تھی، آخرکار بڑی بھابھی بھی تھی۔ رابعہ کی بڑی بھابھی سے نہیں بنتی تھی، ہر بار ان کی کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو ہی جاتا۔ اماں نے کئی بار سمجھایا پر آپی کا دماغ نت نئے ڈرامے اور امیر سہیلیوں کی وجہ سے آسمان پر رہتا۔ ان کو کوئی عام انسان پسند نہیں آتا تھا، وہ بہت اونچے اونچے خواب دیکھا کرتی، آئے دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر نکل جاتی۔ ابا اماں کو لاکھ سمجھاتے پر ان کو پرواہ نہ تھی۔ ابا نے اماں سے کہہ دیا کہ رابعہ کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں، اب وہ جلد از جلد رابعہ کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ ایک دن اچانک پتہ چلا کہ سعودیہ والے چچا وفات پا گئے اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا، جس سے ان کی موت ہو گئی۔ سب پر سوگ طاری تھا، وہ رہتے بھی بیرون ملک تھے، وہاں جانا بھی کسی کے بس میں نہیں تھا۔ چاچی اور اس کا بیٹا جس کا نام جبران تھا اپنے باپ کی میت کو لے کر پاکستان آ رہے تھے۔ یہ ان کے باپ کی وصیت تھی کہ ان کو ان کے ماں باپ کے پاس سپرد خاک کیا جائے۔ تب جو سب سوگ میں تھے، گھر صاف کرنے لگے، بازاروں کے چکر لگنے لگے، سب کزنز، تایا کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں سب خوشی سے چہک رہی تھیں۔ میں تب ان کی خوشی کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ تائی چاہتی تھی ابو اپنی فیملی کو لے کر اپنے گھر چلے جائیں، انہیں پہلے دن سے ابو سے بیزاری تھی۔ وہ اپنی بہن لانا چاہتی تھی پر ابو نے اپنی مرضی سے شادی کر کے ان کے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اوپر سے سب کو لگتا تھا کہ دادا ابو ساری جائیداد انہیں میں تقسیم کر دیں گے، اور ان کا یہ بھی خواب دادا ابو کی وصیت پر ٹوٹ گیا۔ اب ہر وقت اماں کو باتیں سناتی پر اماں ہمیشہ چپ رہیں۔ ابا چاہتے تو اس گھر میں جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے واپس آ سکتے تھے، پر وہ وہیں رہے جس گھر کو انہوں نے دن رات کی محنت سے بنایا تھا۔ پھپھو نے کبھی ہم سے رشتہ نہیں رکھا، نہ زیادہ بات کرتی تھیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ابا سے ایک شرط پر صلح کرنا چاہی، اگر وہ راحیلہ باجی کا رشتہ ان کے بیٹے جو جوا کھیلتا تھا، اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، اس کو دے دیں، پر ابا نے اسی وقت ان کے منہ پر جواب دے دیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ پھپھو نے تب اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور سارے خاندان میں مشہور کر دیا کہ میرے ابا میرے بیٹے کو رشتہ دینا چاہتے تھے پر میں نے جواب دے دیا، جس سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس دوران ابا کے دوست نے رشتہ مانگ لیا، جس سے سب کا منہ بند ہو گیا۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ پھپھو کس قسم کی عورت ہے،
ان کا بیٹا کیسا ہے، پر بات اس شخص کی بیٹی کی تھی جس نے کبھی ان کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ میرے بابا اپنے سب بہن بھائیوں سے الگ تھے، ایک سلجھے ہوئے اور ملنسار خاموش طبیعت انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا، ہمیشہ ان کو بیٹوں کے برابر رکھا، نہ کبھی ہم بہن بھائیوں میں سے کسی چیز کا فرق کیا۔ اماں ابا نے ہماری تربیت بہت اچھے سے کی تھی، پر کون جانتا ہے کبھی کبھی اچھے ماں باپ کی اولاد بھی ان کا سر جھکا دیتی تھی۔ ان کا مان، ان کی دن رات کی محنت، اپنا سکون برباد کر کے اپنی اولاد کو سکھ دینا، یہ ہر کوئی نہیں کرتا۔ چچی اور اس کا بیٹا چاچو کی میت کو لے کر آگے تھے۔ تائی پھپھو ان کی بیٹیاں پہلے پاولرز کے چکر لگانے پڑے۔ تیاریاں ان کی عروج پر تھی جیسے کوئی شادی ہو، اور اب چچی کے آ جانے پر ایسے رو رہی ہوں جیسے ان کا اپنا باپ مر گیا ہو۔ سب مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ پورے گھر میں ایک سوگ کی فضا تھی، کوئی کسی سے بات نہ کرتا، سب اپنی اپنی سوچوں میں گم رہنے کا ناٹک کر رہے تھے۔ مجھے ان لوگوں سے کوفت ہونے لگی، اور اسی دوران میری ملاقات چچی سے ہوئی۔ وہ بہت اچھی تھی، میٹھی زبان کی، سب سے بہت اچھے سے پیش آتی۔ دولت کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا، سب ان کے آگے پیچھے جیسے وہ کوئی ملکہ ہوں اور باقی سب ان کے غلام۔ تبھی جمران کو پہلی بار دیکھا، وہ اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ سب کا ظن اس سے زیادہ اس کی دولت کی وجہ سے آگے پیچھے پھرتی اور اس کا بہت خیال بھی رکھتی۔ پھپھو اور تائی جتنی ہو سکتا ہماری برائیاں کرتی، وہ آگے سے مسکراتی رہتی۔ چاچو کی وفات کے 7 دن بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ ابا نے جبران اور اس کی امی کو گھر آنے کی دعوت دی۔ چچی کا اپنی عدت یہیں پوری کرنا تھی، پر انہوں نے حامی بھر لی اور باقی سب کو سانپ سونگا۔ تائی چاہتی تھی کہ چاچی ان کی کسی بھی بیٹی کا رشتہ لے لیں، کئی بار کہا اب وہ اکیلی ہو گئی ہیں، اب ان کو جبران کی شادی کر دینی چاہیے۔ دوسری طرف پھپھو چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ الٹا پھپھو نے یہاں تک جھوٹ بول دیا کہ ان کے بھائی کی خواہش تھی کہ کلثوم کا رشتہ لیں۔ مرتے وقت ان سے زبان کی تھی۔ چاچی اور جبران کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی پھپھو کو حیران ہو کر دیکھا، اور وہیں تائی اور ان کی بیٹیاں بڑبڑاتی رہیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ پر تایا اور ابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، پر چاچی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی فی الحال وہ جبران کی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باپ کی موت ہوئی ہے، کم از کم 2 سال تک وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اور وہیں پھپھو کی فیملی شام سے پہلے وہاں سے چلے گئے۔ تائی بھیڑ سے آؤ بھگت میں لگ چکی تھی، ان کی بیٹیاں بہت خدمت کر رہی تھیں۔ ابھی 2.5 ماہ کا عرصہ گزرا، جبران اور اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ میں یہ کہہ کر چلے گئے ایک ایمرجنسی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا جانا بہت اہم ہے، وہ ایک دن بھی نہیں رک سکتے۔ لیکن جاتے جاتے اماں ابا سے اکیلے میں کچھ بات کر گئی، جس سے ابا اماں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے، پر ہمارے گھر ایک طوفان آنے والا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ جب بڑے بھائی اور جمیلہ باجی کی شادی ہوئی، اسے کچھ ماہ بعد ایک فیملی ہمارے گھر آئی۔ وہ لڑکا آوارہ تھا اور ہمارے محلے کا ہی تھا۔ اس کی بہت سی لڑکیوں سے بات چیت تھی، سب اسے اچھے سے جانتے تھے، پر بس ہم انجان رہے۔ میں نے کئی بار آپ ہی کو دیکھا کسی سے رات گئے باتیں کرتی رہتی۔ آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی فرینڈ گفٹس بھیجا کرتی، جس پر وہ سارے گھر میں پہن کے گھما کرتی۔ وہ ہواؤں میں رہنے لگی تھی، اپنے انجام سے بے خبر۔ رابعہ باجی کی مرضی سے وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے باتوں باتوں میں ذکر بھی کیا اماں سے، پر اماں بات نظر انداز کر گئی۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا، پر ان کی تربیت، ان کا مان، محبت سب خاک میں ملنے والا تھا۔ میں اور آپی رابعہ ایک کمرے میں سوتی تھیں۔ رات میری آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ واش روم ہوں گی یا پھر باہر صحن میں ہوں گی، کیونکہ اکثر فون پر بات کرنے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکل جاتی۔ پر اسے مجھے دوبارہ نیند نہیں آئی۔ کافی دیر تک انتظار کیا، وہ نہ آئی۔ مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں بستر سے اٹھ کر واش روم کو چیک کیا، پر وہاں نہیں تھی۔ پھر کمرے سے باہر آ گئی، سب اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ باہر ایک سناٹا تھا، آپی رابعہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا تھا، بار بار ایک ہی خیال ذہن میں آ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ جنید بھائی کے دروازے پر دستک دی، پر وہ شاید گہری نیند میں تھے، دروازہ کھول ہی نہیں رہے تھے۔ میں زور زور سے ان کا دروازہ بجایا تو وہ نیند میں تھے، مجھ پر ناراض ہونے لگے۔ جیسے میں آپی رابعہ کا بتایا، ان کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ پہلے ان کو یقین ہی نہیں آیا، میرے ساتھ مل کر ہر کمرہ چیک کیا، چھت تک دیکھا ہے، پر وہ کہیں نہیں ملی۔ جیسے گھر کے باہر دروازہ بھائی نے کھول کر دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ بھائی وہیں زمین پر بیٹھ کے اور بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ میں بھاگ کر اماں ابا کو اٹھایا۔ وہ رات اس طرح میرے دروازہ بجانے پر پریشان ہو گئے۔ بڑے بھائی بھابھی سب اٹھ گئے، پر جیسے میں نے ان کو بتایا کہ آپی رابعہ گھر پر موجود نہیں تو سب نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔
سب باہر کو بھاگے تو جنید بھائی وہیں بیٹھے رو رہے تھے۔ ابا نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی روتے ہوئے ابا کے گلے لگ کے بتایا کہ رابعہ گھر سے بھاگ گئی ہے، ہماری عزت مان سب خاک میں ملا دیا، اس نے کسی بات کا بھرم نہیں رکھا۔ ابا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور پیچھے کو گر گئے۔ سب رابعہ باجی کو بھول کر ابا کی جانب بھاگے۔ بڑے بھائی نے جلدی سے گاڑی نکالی، ابا کو ہاسپٹل لے کر پہنچے، جس پر ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ شکر کریں آپ لوگ بروقت ان کو ہاسپٹل لے آئے، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دکھ پر دکھ ایک ساتھ سب ٹوٹ چکے تھے۔ ابا کو ایک ہفتہ ہاسپٹل رکھا اور اگلے ہی دن آپی رابعہ اس لڑکے کے ساتھ گھر آ پہنچی اور معافیاں مانگنے لگی۔ ابا نے اماں سے کہا کہ اس کو گھر سے نکال دے، یہ ہمارے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن ہماری عزت خاک میں ملائی تھی۔ جس پر رابعہ باجی نے لحاظ کے بغیر کہا کہ آپ دونوں نے بھی تو بھاگ کر شادی کی تھی، اب بیٹی نے کر لی تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہاں اسی وقت بڑی آپیاں، ان کے سسرال والے سب موجود تھے۔ اماں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دے مارا اور بتایا کہ انہوں نے بھاگ کر شادی نہیں کی تھی، میری شادی میں میرے گھر والے بہن بھائی سب موجود تھے، تمہارے ابا نے کورٹ میرج کی تھی، میں گھر سے بھاگی نہیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اماں آپی کو دھکے دے رہی تھی اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ اماں کتنی دیر روتی رہیں، سب کی آنکھیں نم تھی کہ کیسے ایک شریف ماں باپ کی بیٹی نے ان کے سر پر خاک ڈال دی۔ ماموں نے سب کو بہت دلاسا دیا، وہ لوگ بہت اچھے تھے، اور پھر کچھ دن رہنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، پر ہم آج بھی 1 سال ہو گیا وہیں کھڑے ہیں، آج بھی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ آپی رابعہ کو ان کے سسرال والوں نے بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ جو خواب اس لڑکے نے دکھائے وہ سب جھوٹے تھے۔ وہ اب اپنے میاں کے ساتھ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا۔ ہمارے گھر ان کا نام لینا تک مانا تھا، پر اماں آج بھی اسے یاد کرتی، آخر تھی تو اولاد ہی۔ اچانک ایک دن چچی اور ان کا بیٹا 1.5 سال بعد وطن واپس لوٹے، جبران کی شادی کرنے۔ سب خاندان والے بہت خوش تھے، سب کو لگتا ہے کہ وہ میری بیٹی لیں، پر چچی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی جب وہ 1.5 سال پہلے یہاں سے گئی تھی تو اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر کے گئی تھی۔ اب بس شادی کرنے آئی ہے، سب لوگ تیاری شروع کریں گے۔ سب کزن بہت خوش تھی، ان کو تھا کہ ہم میں سے کسی کو پسند کیا ہے، جو چچی ایسے کہہ رہی ہیں۔ میری تائی اور پھپھو نے بہت خوش ہو کر لڑکی کا نام پوچھا۔ جو نام چچی نے بتایا اس پر سب حیران اور پریشان رہ گئے۔ میں خوش بھی تھی اور نہیں بھی۔ مجھے یاد آیا جس دن جبران اور چچی ہمارے گھر آئے تھے، کچھ بات کر کے گئے، جس پر ابا اماں بہت خوش تھے، کیونکہ میرا رشتہ اچانک میری سعودی عرب والی چچی نے مانگا تو ابا نے انکار نہیں کیا اور فوراً ہاں کر دی تھی، کیونکہ چچی کے اکلوتے بیٹے کو خاندان میں ہر کوئی رشتہ دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بہت کھاتے پیتے امیر لوگ تھے۔ یوں جلد ہی چچی کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئے۔ ہر کوئی میری قسمت پر عش کر رہا تھا، کیونکہ چچی نے گھر کا اوپر والا پورشن مجھے دے دیا تھا اور وہ خود نیچے والے پورشن میں رہنے لگی۔ ان کے ساتھ ایک اور لڑکی جس کی مجھے خبر نہ ہوئی، وہ کون ہے؟ کئی بار جبران سے پوچھا پر اس نے ٹال دیا۔ وہ لڑکی کبھی گھر پر ہوتی اور کبھی کہیں تھی، نظر نہ آتی۔ اور شادی کے 1.5 سال بعد میں امید سے ہوئی تو چچی مجھے زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دیتی اور میرا بہت خیال رکھتی، مگر جیسے ہی میں نے بچہ جنا تو فوراً چچی مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی فٹ پاتھ پر پھینک گئی، کیونکہ میں نے جو بچہ جنا تھا وہ مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ اس رات جو کچھ مجھے پتہ چلا وہ ایک قیامت تھی۔ وہ لڑکی میرا بچہ لے کر کھڑی تھی، وہ کوئی اور نہیں، جبران کی پہلی بیوی تھی۔ جبران چپ چاپ کھڑا تھا، اس نے ایک بار بھی چچی کو نہیں روکا۔ مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ اس رات میری آنکھوں پر ان لوگوں کی جھوٹی محبت کی بندھی پٹی اتر گئی تھی۔ وہ جس گھر میں رہ رہے تھے وہ اس لڑکی سونیا کا تھا، سارا کاروبار سونیا کا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد اولاد نہ ہوئی تو اس شرط پر جبران کی دوسری شادی کی اجازت ملی کہ وہ بچہ ہوتے ہی دوسری بیوی کو گھر سے نکال دے گا۔ چچی جب پاکستان آئی تھی سارے خاندان کی لڑکیوں کو دیکھ کر گئی، وہ سب بہت چالاک اور ہوشیار تھی۔ جب مجھے دیکھا تو چچی کی امید بھر آئی، کیونکہ میں کم گو اور سیدھی سادی تھی، مجھے بھی دنیا کی اتنی خبر نہیں تھی۔ اوپر سے میرے ابا باقی سب کی طرح امیر بھی نہیں تھے جو لوگوں کا مقابلہ کر سکتے۔ میں وطن واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، میرے باپ مجھے ایسے دیکھ کر مر جاتے۔ میرے گھر والوں پر کیا بیتتی، میری خدمت میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ میں ان سب کی بہت محنتیں کی کہ مجھے گھر پر رکھ لے، میں نوکرانی بن کر رہوں گی، کبھی کسی چیز پر اپنا حق نہیں جتاؤں گی، پر چچی اور سونیا نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ یہ ملک انجان، یہاں کے راستے تک کا نہیں پتا تھا۔ آدھی رات سڑک پر بیٹھی رہی، روتی رہی،
مجھے کہاں جانا تھا کسی سے کچھ کہتی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں وہاں سے چلی جا رہی تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ 3 دن بعد مجھے ہوش آیا، خود کو ایک ہاسپٹل کے بستر پر پایا۔ میں پھر سے چیخنے چلانے لگی کہ میرا بچہ مجھے لا دے کوئی، پر اسی وقت کسی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبران تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ میں اس کو خود سے پرے کر دیا۔ وہ معافی مانگنے لگا اور اس نے بتایا کہ یہاں اس کے ابا پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا۔ یہ سب سونیا اور اس کے باپ کا کیا دھرا تھا۔ تو کیونکہ سونیا مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، پر میں کچھ بننا چاہتا تھا، اپنے ملک واپس جانا چاہتا تھا۔ سونیا ایک عیاش قسم کی لڑکی تھی۔ ابا پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو جیل بھیج دیا۔ اماں ان سے اپنے شوہر کی بھیک مانگنے گئیں کیونکہ وہ لوگ کافی اثر رسوخ والے تھے۔ اگر اس نے تمہیں اماں گھر سے نہ نکالتی تو کچھ دیر میں سونیا کے بھیجے لوگ تمہیں مار دیتے۔ مجھے ان سب کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی، مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا۔ میں 4 دن ہاسپٹل رہی۔ اس دوران جبران چھپ چھپ کر مجھ سے ملتا رہا، اور اس دن اس نے کچھ سامان اور پاسپورٹ اور ٹکٹ مجھے تھمائی اور بتایا کہ کل شام 5 بجے سیدھا ایئرپورٹ چلی جانا، وہاں میرا انتظار کرنا۔ میں اپنے بچے سمیت وہاں موجود ہوں گا، پھر ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ وہ خوشی کی رات بہت مشکل سے گزری۔ صبح سے شام ہونے میں میری جان جا رہی تھی۔ اگلے دن وعدے کے مطابق جبران وہاں پر موجود تھا۔ چچی پہلے ہی پاکستان جا چکی تھی۔ جبران نے سونیا کو طلاق دے دی، جس پر وہ جبران کو جیل بھیجنے لگی، پر اس سے پہلے ہی پولیس سونیا اس کے والد کو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے پر پکڑ کر لے گئی۔ میں اور جبران اپنے بچے کے ساتھ اپنے ملک واپس پاکستان لوٹ آئے۔ جبران کو گورنمنٹ جاب مل گئی، ہم اچھی زندگی گزارنے لگے۔ میرا بیٹا 3 سال کا ہے۔ اللہ نے پھر سے میری گود ہری کر دی ہے۔ ایک لمبے عرصے بعد خوشیوں نے ہمارے گھر کا رخ کیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔